اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں، جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام کفر و جہالت کی لق و دق صحرا میں اپنی ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تج کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائی راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے، پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے، معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کی۔ ادھر مشرکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ابن اسحاق کے بقول بیت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں؟ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے کی محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح ابتا پہنچ جاتی، جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھر والے ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر سلمہ رضی اللہ عنہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو اس کے دھدیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چلی پڑی۔ اللہ اکبر! کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا۔ اس سے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشائیت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا، اور جب قبا کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر و فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو تو بخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا صہیب رضی اللہ عنہ نے نفع اٹھایا، صہیب رضی اللہ عنہ نے نفع اٹھایا۔ یعنی مال چھوڑ کے ہجرت کرنا جو ہے وہ زیادہ نفع بخش کام تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینے کی ہجرت کی جائے گی۔ حضرت عمر اور عیاش تو وقت مقرر پر آ گئے، لیکن ہشام کو قید کر لیا گیا۔
پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قبر میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک تھی۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا، تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر عیاش سے کہا، عیاش دیکھو، خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی ذرا گری دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی۔ مگر عیاش نہ مانے۔ انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا جب یہ ہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز روح ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔ عیاش رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا، بھئی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے بھی اپنی اس اونٹنی پر بٹھا لو۔ عیاش نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل عیاش کی اونٹنی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ، اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسے ہم نے اپنے اس بے وقوف کے ساتھ کیا ہے۔ عازمین ہجرت کا حلم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے، اس کے یہ 3 نمونے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے بے در پہ نکلتے ہی رہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ ان دونوں حضرات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رخت سفر بھی بندھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے۔ یہ لاوے کی 2 پہاڑیوں کے درمیان واقع ایک نخلستانی علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ ہی آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ذرا رکے رہو، کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹیاں تھیں، انہیں بھی 4 ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا۔ یہ تھے اوائل ہجرت کے کچھ واقعات۔ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے ہجرت کے وقت بھی کافی مشکلات کا سامنا کیا، لیکن پھر بھی وہ ہجرت کرتے ہی رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔